السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہے 1 سپٹمبر 2024۔ الحمدللہ عز وجل آج ہمارا کوئز پروگرام کا 7واں ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم عقیدہ ختم نبوت کے متعلق انشاءاللہ الکریم اپنے پارٹیسپینٹ سے سوالات کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 پارٹیسپینٹ ہوں گے، 5 سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ختم نبوت کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم ختم نبوت کے متعلق سوالات کریں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم رافع اتاری اور عبید اتاری۔ میں رافع اتاری کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس تشریف لے آئیے۔ وعلیکم السلام۔ عبید اتاری آپ کے تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال رافع اتاری سے، بتائیے یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کب منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر کو۔ جی ہاں، یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ عبید اتاری سے پہلا سوال ہے، بتائیے ختم نبوت کے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرا بعد کوئی نبی نہیں۔ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کب کافر قرار دیا گیا؟ 7 ستمبر 1974۔ جی ہاں، پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو کافر قرار دیا گیا۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال عبید بھائی سے، بتائیے کیا قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں، قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال رافع بھائی سے، بتائیے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے کس نے قرارداد منظور کرائی؟ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد منظور کرائی۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال عبید اتاری سے، بتائیے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی یعنی عبداللہ شاہ غازی کا مزار کے پاس میں ہے۔ جی ہاں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے قریب ہے۔ اگلا سوال رافع اتاری سے، بتائیے ختم نبوت سے متعلق امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا کون سا رسالہ ہے؟ سب سے آخری نبی۔ جی ہاں، امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے ختم نبوت کے متعلق، اس رسالے کا نام ہے سب سے آخری نبی۔ ناظرین، آپ ویڈیو پر بھی اس رسالے کو دیکھ سکتے ہیں، اس رسالے کو ضرور پڑھیے گا۔ اگلا سوال عبید اتاری سے، بتائیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جی ہاں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ بتائیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اب لاسٹ کویشچن عبید بھائی سے، بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے کیا ختم نبوت پر کوئی فرق پڑے گا؟ جی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں اور حضور کے لیے امتی بن کر آئیں گے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے
حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات دیں گے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ زوجل ہم نے دونوں پارٹیسپینٹ سے 5 سوالات کیے اور دونوں نے ہی ماشاءاللہ 5 کے 5 درست جوابات دیے۔ آئیے ان کو ہم انشاءاللہ رسالہ تحفے میں بھی پیش کریں گے، اور آخر میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، آپ بھی کوئی ختم نبوت کے متعلق کوئی حدیث پاک بتائیے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ امیر اہل سنت کے 113 ارشادات۔ یہ رسالہ ہم انشاءاللہ الکریم رابع تاریخ کو تحفے میں پیش کریں گے۔ ان کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس تشریف لے آئیں۔ نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے سمجھانے کا طریقہ۔ یہ انشاءاللہ عبید الطاری کو تحفے میں پیش کریں گے۔ ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ بھی میرے پاس تشریف لے آئیں۔ احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا۔ آئیے ناظرین کرام، ہم کچھ نعرے لگاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ناظرین کرام، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل حافظ فرحاد الطاری کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔